بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومت نے اپنی مرضی کا آئینی بینچ بنایا اور مقصد یہ تھا کہ حکومت جو مرضی ظلم کر لے، جس طرح کی مرضی قانون سازی کر لے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ سپریم کورٹ کو دو حصوں میں کاٹ کر ذبح کر دیا، اور اب یہ ہے کہ جی ہمارے لوگ ہیں، کوئی اس میں ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، انسانی حقوق کی پامالی کرتے رہیں، کیونکہ اب سو موٹو کا جو اختیار تھا سپریم کورٹ کے پاس، اس کو بھی بڑے طریقے سے اب آئینی بینچ کے سامنے ہی کیا گیا ہے کہ وہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، ہم جو مرضی کریں، کیونکہ آئین میں درج تھا کہ آپ ان بنیادی انسانی حقوق کی اگر خلاف ورزی کریں گے تو حکومت کے پاس طاقت ہوگی، کون پوچھنے والا ہے۔ تو اس لیے آئین میں لکھا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ اس پر سو موٹو لے سکتی ہے جہاں پر مسئلہ ہو انسانی حقوق کا، بنیادی آئین کی چیزوں کا۔ تو اب اس میں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں جی، وہ بھی آئینی بینچ ہی دیکھے گا، تو لہٰذا فل طرح سے حکومت نے اپنے لیے اپنی مرضی کی ترامیم کر لی، سارا کچھ ختم کر کے، اور اب سوچا کہ ہم بڑے آرام سے ایک نظام جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ چلاتے رہیں گے، اور آئینی بینچ ہماری گارنٹی ہے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ مگر ایک فیصلہ ایسا آیا ہے آج جو بڑا حیران کن ہے، جو عمران خان کے حق میں ہے۔ یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں آئینی بینچ نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ مقدمہ عمران خان جیت گیا ہے۔ عجیب بات ہے، آئینی بینچ سے جو حکومت نے اپنے لیے بنایا، اپنی سہولت کاری کے لیے بنایا، اپنی مرضی سے بنایا۔ اب یہ معاملہ ہے جناح کنونشن میں ایک فنکشن کا، اور کام کیا ہوا کہ وہاں پر عمران خان نے بطور وزیر اعظم، جب وہ وزیر اعظم تھے تو ایک وہاں پر فنکشن تھا، وہاں پر وہ رکھا ہوا تھا، اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو موقع نہیں جانے دیتے تھے، اس وقت وہ چیف جسٹس نہیں تھے، جج ہی تھے، انہوں نے سو موٹو لے لیا۔ اس دور میں دیکھیے سو موٹو کیسے ہوتے تھے، کہ قاضی صاحب نے سو موٹو لے لیا اور اس میں کہا کہ جی جناح کنونشن میں عمران خان نے جلسہ کر دیا ہے اور یہ غیر قانونی طور پر انہوں نے کر دیا ہے، انہوں نے پتہ نہیں رقم نہیں دی، فلان نہیں دیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ خیر، وہ اب آ کر جناب آئینی بینچ کے سامنے جب آیا تو آئینی بینچ نے پوچھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہ جی بتائیں اس میں کیا مفت میں کیا گیا ہے، رقم ادا کی گئی، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے کچھ وقت دے دیں، ابھی مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جلد از جلد اس پر بتائیں، شاید آدھ گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا آئینی بینچ نے۔ جی اب یہ سپریم کورٹ الگ ہے جی، آئینی بینچ الگ ہے، یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ اور آئینی بینچ ہی ہے اب جو کچھ ہے سپریم کورٹ میں، باقی تو اب آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، بس ایڈمنسٹریشن کے کام ہی کرنا ہے یا افریدی صاحب نے، اور کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پر امین الدین خان صاحب سربراہی کر رہے ہیں آئینی بینچ کی، اور وہ کمیٹی میں بھی ہیں، اور وہ ایسے تو کوئی سوال جواب نہیں کرتے، بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امین الدین صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، اور اس میں جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے آ کر بتایا کہ جی اس کی تو رقم دے دی تھی، عمران خان کی تقریر یا وہ تقریب ختم ہونے سے پہلے وہ رقم ادا کر دی گئی تھی، جو بھی جناح کنونشن سینٹر میں آپ فنکشن کرنا ہو اس کے لیے جو بھی فیس ہے وہ ادا کر دی گئی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حکومت جس طرح کی ہے، انہوں نے سارے کام ہی دو نمبر کیے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے، ہم نے آج ہی ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ جو پتھراؤ ہوا پولیس وینز پر اور جو فائرنگ کی گئی، اس میں پولیس والے ہی دو ملوث تھے، اور وہ نقاب پوش آئے اور یہ ہوا وہ ہوا، وہ اسلام آباد میں تھانوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ ویڈیو ایویڈنس آ گیا ہو، آپ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کر سکتے تھے کہ جی وہ پرانے دور میں کوئی لے جا کر کہہ دو، بیان دے دو کہ جی نہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر فارم 47 کی حکومت بن سکتی ہے، اگر سب کچھ جعلی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن ان کو پتا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف ہم نے سینکڑوں مقدمے بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا کریں؟ تو اس سے جناب انہوں نے کہا آئینی بینچ ہے، چلو ٹھیک ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ مرضی کے آئینی بینچ سے بھی اگر ریلیف لے لیا ہے تو اس کا مطلب سوچیے کہ کیا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ خبر بھی آئی کہ نیب کہہ رہا ہے کہ جی کیس ہی غلط بنایا ہم نے، اور یہ تو کیس غلط طریقے سے چلایا گیا، سزا بھی غلط ہوئی ہے، لیکن دوبارہ سے ہمیں موقع دے دیں۔ اس دفعہ ہم جو ہے نا وہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کیس بنائیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اس پر بھی عمران خان نے کہا ہے کہ جس نے کیس بنایا، جو اس میں ملوث ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز آ گئی کہ آج عمران خان کے حق میں فیصلہ آ گیا آئینی بینچ سے، عمران خان نے مقدمہ جیت لیا۔ یہ پہلا مقدمہ ہم کہہ سکتے ہیں عمران خان تحریک انصاف جو آئینی بینچ سے جیتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کتنی ناانصافی کریں گے، کتنی، کیونکہ اب تو کوئی رہا ہی نہیں نا انصاف کا کوئی ایک جس کو کہیں کہ ایکسپیکٹیشن یا امید کچھ رہ ہی نہیں گئی کہ جی سپریم کورٹ بھی کچھ کر سکتی ہے حکومت کے کیس میں، وہاں کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ تو اب اسی لیے 24 تاریخ کو کہا ہوا ہے کہ آپ نکلیں، اپنے حق کے لیے نکلیں، عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی تھیں، تو اس میں ایک تو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہ سیاست میں کوئی باقاعدہ آ نہیں رہی۔ عمران خان نے ان کو جو باتیں بتائی تھیں، کچھ پیغامات تھے، جو بھی تھا کہ جی
ظاہر ہے وہ ان پر کچھ چیزوں پر ٹرسٹ کرتے ہوں گے کہ صرف ان کو بتانی ہے، وہ انہوں نے آگے لوگ تک پہنچانی تھی، اس کے لیے انہوں نے کوئی اجلاس یا میٹنگز وغیرہ بلائیں۔ اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ اگر بیوی اپنے خامن کے لیے احتجاج میں شرکت کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیاست میں آ گئی ہے، اگر بہن اپنے بھائی کے لیے احتجاج میں شرکت کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیاست میں آ گئی ہے۔ اسی طرح فیصل چودھری جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا عمران خان نے کہا بشریٰ بی بی کا پارٹی میں کوئی سیاسی کردار نہیں۔ عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل سے متعلق ہائی کورٹ میں پروسیکیوٹر جنرل کے اعتراف کے بعد چیئرمین نیب پروسیکیوٹر جنرل اور متعلقہ ججز کے استعفوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری کے ڈیالہ کے باہر گفتگو۔ اچھا، اور جناب صدر پنجاب حماد اظہر نے 24 نومبر احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے سر جوڑ دیے ہیں۔ ایم پی ایز اور دیگر لوگوں سے اب انہوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ اچھا، دلچسپ بات دیکھیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا۔ حکومت کو شرعی لحاظ سے اختیار ہے کہ وہ برائی اور برائی تک پہنچانے والے تمام اقدامات کا انسداد کرے۔ بڑی اچھی بات ہے، تو شہباز شریف کو، پوری حکومت کو روکیں کہ وی پی این لگا کر ٹویٹ کرتے ہیں، یہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں نا، اسلامی نظریاتی کونسل میں اب کیا، یہ علامہ راغب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہیں، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انسان سر پکڑ لے، کیا ان کو سمجھائیں؟ انٹرنیٹ جناب یہ بند کر دیں، یہ غیر شرعی ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یعنی کوئی سینس ہی نہیں بنتی کہ وی پی این بھی بند کر دیں، کیونکہ جی لوگ اس سے ایکسیس کر رہے ہیں، ٹویٹر اور یہ وہ سب کو پتہ ہے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اب جو ایکسپرٹس ہیں، ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے وقتی طور پر سیاسی طاقت تو آپ حاصل کر لیں گے، جیسے لگے گا وہ ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، سیاسی کنٹرول، لوگوں کی آواز دبا دی ہے، لیکن معاشی طور پر اتنی تباہی ہونی ہے، اتنی اور دور رس ہونی ہے، نہیں کنٹرول ہونی ان سے۔ تو یہ اپنی طرف سے حکومت کے ساتھ مل کر نظریاتی کونسل سے اس طرح کے جناب یہ سٹیٹمنٹس اور فتوے لے رہے ہیں، پھر یہی مذاق بنتا ہے اسی طرح سے۔ اور پہلے ہی ہماری قوم کتنی پیچھے رہ گئی، ہم کہاں رہ گئے ہیں ٹیکنالوجی میں، ترقی میں پیچھے رہ گئے، اور کوئی کسر نہ رہ جائے، ہم بالکل جناب پتھر کے دور میں چلے جائیں۔ لیکن غیر شرعی کام جو ہے وزیر اعظم ضرور کر رہے ہوں گے، وہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب۔ ویسے تو غیر شرعی یہ ہے امانت پہ خیانت کرنا، فارم 47، پھر لوگوں کے گھروں میں چھاپے مروانا، وہ بھی غیر شرعی ہے۔ تو بہرحال وہ جھوٹ روز بولا جاتا ہے، وہ بھی غیر شرعی ہے۔ یہاں ایک اور کام صحیح غیر شرعی، تو یہ بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ وی پی این اڑائے جا رہے ہیں، حکومت اسی کام پر لگی ہوئی ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے خلاف کوئی نہ ہو۔ ایک تحریک انصاف رہ گئی ہے، اس کو بھی ختم کرنا ہے کسی طرح سے۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کے علاوہ اگر عدالت ہمارے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتی ہے تو پھر ہم اس کے لیے بھی، عدالت کے لیے بھی یہ کریں جی، وہ آئینی بینچ ایک بنا کر اور اس میں بھی اپنے لیے راستہ نکالیں۔ وہاں بھی انہوں نے کر لیا۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ لوگ آواز نہ اٹھائیں، یہاں بھی وی پی این بھی بند کرو، ہر طرف سے بند کرو۔ لیکن حال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی ایک ویڈیو آ گئی ہے اور آوازیں بھی اس میں آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کہ ہم نے کہاں سے جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے نہیں کوئی ادھر سے نہیں ادھر سے راستہ، کہ اوورسیز کہیں وہاں پر یہ نہ کریں کہ احتجاج شروع کر دیں، تو لہٰذا اب راستے بدل کر جانا پڑ رہا ہے۔ یہ حال ہو گیا میاں نواز شریف صاحب کا۔ باقی جناب اب حال یہ ہے کہ چین کی طرف سے مشاہد حسین سید صاحب نے کہہ دیا کہ جی وہاں کے جو انویسٹر کہتے ہیں جی افغانستان ہمارے لیے بہتر ہے، تو ہم تو وہاں زیادہ محسوس کر رہے ہیں سیکیورٹی، وہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ جی میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں یہاں سے بھاگ جاتا، جہاں مطلب میرے گھر میں بندہ آیا ہوا تھا، اور اس نے جب یہ بات کی تو بس میرے تو کچھ رہا ہی نہیں پلے، میں کیا کرتا۔ یہ اب میں آپ کو یہ جملے سنوانا چاہ رہا ہوں، اس کو میں نے نکال لی ہیں، لیکن اس سے پہلے خبر بھی سن لیجئے کہ چیف جسٹس ضیاء افریدی کی سربراہی میں جیل ریفارم سے متعلق آن لائن اجلاس میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں انسانی حقوق کی وکیل آمنہ قادر کو کوارڈینیٹر، احد چیمہ اور خدیجہ شاہ ممبر ہوں گی، جو پورے پنجاب کی جیلوں کا وزٹ کر کے جامع رپورٹ سفارشات تیار کریں گے۔ چیف جسٹس کی پنجاب میں جیل سے متعلقہ تمام اداروں کو کمیٹی کو ہر لحاظ سے سہولت فراہم کرنے کی ہدایات۔ بہرحال کوشش کرنے اس میں احد چیمہ صاحب نون لیگ کی طرف سے نظر آتے ہیں، خدیجہ شاہ پی ٹی آئی کی طرف سے، تو ان کو خدیجہ شاہ نے خود دیکھا ہے، مطلب ان کو تو مختلف صوبوں کی جیلوں میں پھرایا گیا، کیا کیا جیلوں میں مسائل ہیں ہم بتائیں گے، لیکن یحییٰ افریدی صاحب کی سننے کس نے ہے؟ ان کو تو ایک مجسٹریٹ کے طور پر حکومت ٹریٹ کر رہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ باقی جناب احتجاج کی تیاریاں بھرپور طریقے سے ہو رہی ہیں، اور اس میں ملاقاتیں علی بن گنڈا پور بھی کر رہے ہیں، باقی بھی لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ ڈان کا پروگرام ہے جس میں زرار کھوڑو، وسط اللہ خان صاحب مشہور کالم نگار، اور شاہ زیب جیلانی صحافی، یہ تینوں پروگرام کر رہے ہیں۔ اس میں مشاہد حسین سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ جی ایک کمپنی کا چیف ایگزیکٹو چینی کمپنی کا آیا انویسٹر،
اور اس نے کہا کہ جی ہم تو افغانستان میں محفوظ ہیں، یہاں پاکستان میں نہیں، ہم تو وہاں انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میرا دل کرے کہ میں بھاگ جاؤں یہاں سے. اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور وہاں سے بھی یہ کہہ رہے ہیں. ذرا سن لیجئے مشاہد حسین سید کے جملے. تو ایک بڑا چیف ایگزیکٹو آیا چائنیز کمپنی کا، وہ بات ہو رہی تھی گھر میں ہی میرے، تو وہ انویسٹ کر رہا تھا اس میں افغانستان میں، مائننگ پر. تو میں نے کہا کہتا میں کیا آپ گئے ہیں، ہیو یو بین ٹو افغانستان؟ ہاں جی میں 2 دفعہ گیا ہوں. میں کہاں گیا؟ کہتے نارتھ آف کابل. میں نے کہا کہ اچھا تو آپ خیریت سے؟ کہتا آئی فیل سیفر ان افغانستان دین ان پاکستان. مجھے دل لگتا تھا کہ میں بالکل منہ بند کر کے بھاگ جاؤں. بندہ ڈوب مرے اپنے گھر. اوئے ہوئے وہ زرار خروش کر رہے ہیں، بندہ ڈوب مرے یہ سن کر کہ افغانستان کے حالات پاکستان سے بہتر ہو چکے ہیں، ہم انویسٹمنٹ کے لیے وہاں جا رہے ہیں. میرے وہ بات کر رہا تھا انگریزی اس کو آتی ہے، تو وہ میرے کیا کیا رہ گیا. تو اگر یہ ہماری پوزیشن ہے کہ جی پیپل ایون افغانستان از سین ایز اے سیفر پلیس فار اور بیسٹ فرینڈز، تو اس میں اس لیے بڑی ارجنٹلی چیزیں کی ضرورت ہے. یہ حال ہو گیا جی. اب اللہ رحم کرے، دعائی کی جا سکتی ہے اور کیا کریں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں اپنی آواز آپ لوگوں تک پہنچائیں، بطور صحافی آپ تک حقائق پہنچائیں جو اس ملک میں ہو رہا ہے، جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پیارے وطن کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو بربادی کی جا رہی ہے. تو ہماری تو کوشش ہے آپ تک وہ سب کچھ پہنچایا جائے، خبریں آپ تک پہنچائی جائیں. اور باقی یہ ہے کہ جب بھی موقع ملا، جہاں تک جس کی استطاعت ہے وہ آواز ضرور اٹھائے ظلم اور جبر کے خلاف، تشدد کے خلاف. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.